أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ سائے میں تمہارے سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ 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 قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے۔ کیا شان تمہاری
چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، جائے تو کہاں جائے، ایک عمر تمہارے ہی، ایک عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، کہیں سبحان اللہ، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، گو لاکھ تیرے ہیں ہم، پر کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ پورے ہیں ہم، کہلاتے تمہارے ہیں،
حالات تمہارے ایک نظر کرم کرنا، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا، یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ لكل ضیق مخرجا ولكل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کے آخری عشرے کی دوسری تاقرات میں ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور اللہ کی محبت میں جمع ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ان راتوں کا، ان دنوں کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان تھوڑا سا کر کے اللہ سے بہت کچھ لے سکتا ہے، تھوڑا سا وقت اللہ کو دیکھ کر آخرت کی ساری زندگی کی جنت اللہ پاک سے لے سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ دنیا کی زندگی کو فنا ہے، آخرت کی زندگی کو فنا نہیں۔ دنیا کی زندگی کا اعتبار نہیں، آخرت کی زندگی 100% معتبر ہے۔ دنیا کی زندگی پر کامیابی اور ناکامی کا مدار نہیں، لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے،
اور آخرت کی ناکامی خدا نخواستہ وہ ہمیشہ کی ناکامی. ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ طلب اور یہ تڑپ موجود ہو کہ دنیا کی اس مختصر اور عارضی اور فانی زندگی میں اللہ پاک سے ایسا تعلق بنا لے، ایسی دوستی کر لے، ایسی محبت کر لے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ہمارے حصے میں آ جائے. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم غور کریں، ہمیں سب سے زیادہ فکر اس دنیا کی زندگی میں کس چیز کی ہے؟ سب سے زیادہ فکر ہر ساتھی، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے سے گزر رہا ہے اور چاہے اس کا تعلق کسی بھی میدان سے ہو، لیکن ایک سوچ ایسی ہے جو ہر ایک کے ساتھ دن میں بھی جڑی ہوئی ہے، رات میں بھی جڑی ہوئی. اور وہ فکر اور سوچ کیا ہے؟ وہ کسب معاش. کسب معاش، کسب کہتے ہیں کمانے کو، معاش کہتے ہیں دنیا کے اسباب کو. دنیا کے اسباب کیسے کما لوں، کیسے اس کی بھاگ دوڑ کر لوں، کیسے اپنے مال میں اضافہ کر لوں، کیسے اپنے رزق میں وسعت پیدا کر دوں، کیسے مال کمانے کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لوں. یہ وہ سوچ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور یہ فکر کوئی ایسی فکر نہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اور یہ فکر کوئی ایسی فکر نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی اللہ پاک بندے سے ناراض ہو جائے. یہ بھی سمجھ لیں. بعض دفعہ جو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ جو میں دنیا کی محنت کرتا ہوں، روزی روٹی کمانے کی فکر کرتا ہوں، شاید یہ تو دین ہے ہی نہیں. ایسا نہیں. حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرمایا حلال کمائی کی فکر کرنا یہ فرائض میں سے ایک اہم فریضہ، اس کو فرض فرمایا. اور دوسری روایت میں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے کمانے کی اور رزق حلال کی فکر ضرور کرے گا، لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، ایک بڑا فرق ہے. ایک ہے مطلقاً دنیا کمانا، ایک ہے مومن کا دنیا کمانا. ایک انسان دنیا کماتا ہے، ایک مومن دنیا کماتا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. انسان جب دنیا کماتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف وہ طریقہ ہے، وہ صورت ہے، وہ بھاگ دوڑ ہے جس سے دنیا حصول ہو جائے، حاصل ہو جائے. اب چاہے اس حصول دنیا کے لیے میں دن رات ایک کر دوں، پاگل ہو جاؤں، مشین بن جاؤں، اللہ سے دور ہو جاؤں، مسجد سے کٹ جاؤں، نمازیں میری زندگی سے نکل جائے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، کسی کو دھوکہ دے کے حاصل کروں، کسی کا حق مار کے حاصل کروں، کسی سے چوری کر کے حاصل کروں، کسی سے چھین کر حاصل کروں، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے حاصل کروں. اس کے ذہن اور گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ انسان مطلق دنیا کما رہا ہے. جب مومن دنیا کماتا ہے اور ایمان والا دنیا کی فکر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر یہ سوچ غالب ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ میں دنیا کماؤں تو ایسا طریقہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے. کمائی کا ہر وہ طریقہ جو بندے کو اللہ سے دور کر دے.
جو بندے کو دین سے دور کر دے، جو بندے کو فرائض سے دور کر دے، جو بندے کے مزاج سے حلال حرام کی تمیز ختم کر دے، یقین کرے وہ دنیا کمانا نہیں، وہ آخرت کے عذاب اور وبال کو گلے میں ڈالنا ہے. بہت بڑی مصیبت کا ہار اپنے گلے میں ڈالنا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو تو دنیا کماتے ہوئے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ کسب دنیا اور کسب حلال کے وہ سارے طریقے کہ جس کی وجہ سے میرا دین، میرا ایمان، میرے اعمال، میری صفات، میرے اخلاق، میری معاشرت، سب چیزیں محفوظ ہوں. اس لیے ہمیں مومن بن کر سوچنا ہے، انسان بن کر نہیں. انسان دنیا کماتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی ذات نہیں ہے. مومن دنیا کماتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی ذات ہے. اس لیے آپ دیکھیں آخرت میں جب بندہ جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، اعمال وزن اعمال ہو جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جنت جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ بندہ جہنم جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب دونوں چلے جائیں گے تو ایک بات ایسی ہے کہ جو جنتی کے حق میں بھی ہے اور جہنمی کے حق میں بھی ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہوگا، جہنم میں جانے والے کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہوگا دونوں کے لیے. لیکن جنتی کو جو رزق دیا جائے گا وہ تو کیا نعمتیں ہوں گی، اس کو ہم اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جہنمی کو جو کچھ دیا جائے گا وہ کتنے بڑے بڑے عذاب ہوں گے، خاردار کانٹے ہوں گے، جھاڑیاں ہوں گی، پیٹ میں انگارے ہوں گے، دوزخیوں کے خون اور پیپ کو ملا کر پلایا جائے گا، یہ سارے عذاب ہوں گے. لیکن علماء نے لکھا ایک نقطہ کہ جنت میں بھی اللہ پاک جب جنتی کا اکرام کریں گے اس اکرام کا تعلق بھی پیٹ سے، جہنمی کو جو عذاب ملے گا اس عذاب کا تعلق بھی پیٹ سے. یہ دونوں معاملات آخرت میں جو جنتی اور جہنمی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنے پیٹ میں کیا چیز داخل کی ہے، اب آخرت میں اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کی دنیا کی سب سے بڑی فکر کسب معاش ہے، جو ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ایک فکر بھی ہے، قیامت کے دن ہم سے پوچھ بھی ہے. ایک انسان یہ کہے کہ جی میں تو دنیا کماتا ہی نہیں ہوں، یہ غلط جا رہا ہے. اس لیے کہ اس کے ذمے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اس کے ذمے نان نفقہ ہے، وہ کیسے پورا کرے گا؟ چند باتیں آج سمجھنی اور سیکھنی بہت ضروری. انسان آج جتنی محنت دنیا اور رزق کے کمانے کے لیے کر رہا ہے، ان کوششوں کے ساتھ ساتھ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں احادیث مبارکہ اور قرآن کی مختلف آیات کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک مومن کو دی ہے، کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ پاک رزق حلال کے دروازے اپنے بندے پہ کھول دیتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس کو کریں تو رزق کے دروازے اللہ پاک بند فرما دیتے. اس لیے حدیث پاک میں فرمائے ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ. دیکھیں فرمائے ایک بندہ اپنے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنا تھا، جو رزق اس کو ملنا تھا، لیکن اس رزق سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں ایک ایسے گناہ کی وجہ سے جو گناہ اللہ کو ناپسند ہوتا.
یہ اس گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے قسمت کی روزی اور رزق سے دور ہو جاتا ہے. حقیقت ہے ہمیں صرف ظاہر کے اسباب پہ تو نظر نہیں رکھنی، یہ تو کافر کی سوچ ہے. ہمارے پاس آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی اور مبارک اقوال، مبارک احادیث میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہماری اس فکر معاش کو آسان کر دیتی ہے. دوستوں، ان میں سے چند باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے، اور خوب غور و فکر کے ساتھ اور کان اور دل دونوں راستے کھول کر ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کی ضرورت ہے. وہ اسباب جو رزق حلال میں برکت ڈال دیتے ہیں، ان میں سے 10 چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز ایک ایسا عمل جسے میں اور آپ دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں. وہ کون سا عمل ہے؟ نماز. نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نماز کا اہتمام کرنے والا بشرطے کہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کرے، خود بھی گھر والوں کی بھی فکر کرے. اس پہ اللہ نے وعدہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. فرمایا خود بھی نماز پہ جم جاؤ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، خود بھی اور گھر والوں کو بھی تلقین کرو. نحن نرزقک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. یہ کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے. نماز کا اہتمام مومن کی زندگی میں ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. اللہ کے وعدے میں کوئی شک شبے کی گنجائش تو نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے آج کہ اگر اسے اپنے رزق کے راستے آسان کرنے ہیں، کھولنے ہیں، برکت حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلے نماز والی زندگی پر آنا پڑے گا. ہم کتنا نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن اب عید کے چاند کچھ دنوں بعد نظر آئے گا، ہم سب دیکھ لیں گے کیا ہوا. وہ آباد مسجدیں ایسی ہوں گی کہ جیسے کہ بالکل ویران سنسان ہو جائیں گے، نمازی بالکل غائب ہو جائیں گے، کوئی دیکھنے سے بھی نہیں ملے گا. جہاں فجر کی نماز میں جگہ نہیں، وہ فجر 3-4 صفوں تک آ کے محدود ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں نقصان کر جاتے ہیں. نماز زندگی سے نکل گئی، نماز کا اہتمام نکل گیا. پھر چلے خود ہمت کی، لیکن آ رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے، بہن بھائی سو رہے، سب سو رہے، بالکل خاموشی سے، بھائی کوئی جاگ نہ جائے ورنہ میری برائی آ جائے گی، ورنہ تو جلی کڑی سننی پڑے گی بیوی سے. تو احتیاط کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. یہ قدم اول ہے رزق کا. دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ کثرت استغفار. یہ جو استغفار کی تسبیح بتائی جاتی ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اتنے فوائد اور برکات ہے کہ ہمارے تصور سے بھی اوپر ہے. لیکن اس کی ایک زندہ برکت استغفار کی کثرت کی کیا ہے کہ اللہ پاک ایسے راستے کھولتے ہیں اور رزق کو اتنا وسیع کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا. اس لیے ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی پابندی کے ساتھ کرے، تو اللہ پاک اس کے ساتھ 3 وعدے فرما دیتے. جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کو دے دیتے. کہیں پھنسے گا نا، راستہ بنے گا اس کے.
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر مشکل میں اللہ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ 3 فوائد کس چیز پر ہے؟ استغفار پر. یقین کے ساتھ استغفار کو لازم کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں. اس عمل میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے دوستو کہ جو انسان پر رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے. تیسری چیز فرمایا رزق میں برکت مل جاتی ہے جب انسان کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہو. اب انسان کہے میں اللہ سے مانگنے لگا ہوں اور مجھے کہا جائے تم اور دے دو، تو اللہ کا ضابطہ ہے نا. اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ تم تھوڑا سا دے دو اپنی حیثیت سے، میں بدلے میں اپنی شان سے دے دوں گا تم، اور پھر جو اللہ دیں گے وہ کتنا ہوگا. ہم تو تھوڑا سا دیں گے، خرچ کریں گے نا. تو جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو یہ قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے اس کا بدل تمہیں ضرور ملے گا. اس لیے جو دے دیا، ظاہری طور پر میرے اسباب میں کمی آ گئی. پہلے میرے پاس 500 روپے تھے، 100 دے دیے تو کتنے رہ گئے؟ 4. یہ تو کم ہو گئے. لیکن یہ کم نہیں ہوئے، جو 100 گئے اس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کا نائب تمہیں ضرور دوں گا. اور کتنا دوں گا؟ اس کے دینے کا آغاز کم از کم کہاں سے ہوتا ہے؟ 10 گنا سے. 10 گنا کم سے کم حد یہ کہ اس پر اللہ پاک 10 گنا اجر دے دیتے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دے، اور پھر اللہ پاک اس کو محروم رکھے دنیا کے اندر. یہ نہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، ایک ولیہ گزری ہے، بڑی مشہور ولیہ ہے، اکثر ان کا تذکرہ آپ بزرگوں سے سنتے ہوں گے، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ. تو عورتوں میں چونکہ خرچ کی عادت ذرا کم ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، جمع کرنے کی عادت زیادہ ہوتی. لیکن جن کو اللہ سمجھ دے دے، اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ الگ شان ہے. پھر تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی سخی اور مہمان نواز تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ دروازہ بجا، جب کھولا خادمہ نے تو وہی مہمان آ گئے، اچانک دور سے مہمان آ گئے. اب ان کو بٹھا دیا. خادمہ سے پوچھا کہ بھئی کوئی اسباب کھانے وغیرہ کے؟ انہوں نے کہا تو ہمارے اپنے نہیں ہیں، آج تو گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے مہمانوں کو بھی بٹھا دیا ہے. کب چلے اللہ انتظام فرمائیں گے. کچھ دیر گزری، کوئی دروازہ بجا. خادمہ سے کہا دیکھ لو. اس نے دیکھا، آ کے کہا کہ کوئی شخص ہے اور ایک خوان لایا ہے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں روٹیاں پڑی ہے. کتنی ہے؟ تو کہا 9 روٹیاں ہیں. تو کہا نہیں یہ ہمارا رزق نہیں ہے، ان سے معذرت کر لیں، کہیں اور لے جائیں، غلطی سے یہاں آئے. چلے گئے. تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ بجا، پھر کوئی آیا ہے، خوان پکڑا ہوا ہے. کیا ہے اس میں؟ کہا روٹیاں ہیں. کہا گن لیں کتنی ہے؟ کہا 9 ہے. کہا یہ بھی غلطی سے آئی، یہ ہمارا نہیں. اب وقت گزر رہا ہے، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تیسری دفعہ دروازہ بجا، کوئی آیا ہے، خوان پکڑا ہوا ہے. جی کیا ہے؟ کہا روٹیاں ہیں. کتنی ہے؟ کہا 9 ہے. کہا یہ ہماری نہیں. تو خادمہ نے کہا کہ آپ کی ہے نہیں ہے، وہ مہمان بیٹھے ہوئے، وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ کیوں انکار کر رہی ہے؟ جب ایک چیز اللہ پاک بھیج رہے ہیں، خود سے انتظام ہو رہا ہے اور مہمان سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبول کرنا چاہیے اس کو، آپ کیوں منع کر رہی؟ کہا میں منع اس لیے کر رہی ہوں کہ آج جب دن کا آغاز ہوا تو گھر میں 1 روٹی تھی، اور میں جب اٹھی ابھی کھانے کا ارادہ کر رہی تھی تو سائل آیا دروازے پر، 1 روٹی میں نے اس کو دے دی.
اب جو ایک روٹی اللہ کے راستے میں چلی گئی تو کم سے کم کتنا آنا چاہیے؟ 10 آنا چاہیے نا، 10 روٹیاں تو آئے گی تو 10 آئیں گی، یہ تو 9 ہے. تو خادمہ نے کہا کہ آئی تو 10 تھی لیکن میں ایک خاموشی سے اپنے لیے رکھ دیتی تھی. جتنی دفعہ آئی پہلے بھی 10 آئی. انسان حریص ہے نا طبیعت میں، یہ جب دیکھتا ہے نا کہ بھئی اس طرح چلو بھئی پہلے اپنے لیے ذرا بیک اپ میں رکھ لو کچھ بھی، تو پہلی دفعہ بھی میں نے ذرا اس میں سے ایک مائنس کر دی لیکن آپ سے کچھ کہا نہیں. دوسری دفعہ بھی 10 آئی پھر بھی میں نے ایک اس میں سے سلپ کر دی. تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا. لیکن اب جب آپ نے بات کھولی ہے تو واقعی اللہ پاک کی مہربان ذات ہے، اس نے تینوں دفعہ ایک روٹی کے عوض 10 روٹیوں کا انتظام فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ ہوا اس کا عوض اللہ ضرور دیں گے. جلد دے، بدیر دے، کس شکل میں دے، وہ اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتے. انسان اپنے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنائے. یہ نہیں ہو کہ صرف بس لینا ہی ہے، وصول ہی کرنا ہے، کبھی دینے کا مزاج ہو، یہ بعید ہو گئی یہ بات. چوتھی بات فرمائی کہ جب زندگی میں تقوی کا اہتمام آ جائے. تقوی اللہ کا خوف ہے، یہ ایک پرہیزگاری ہے دوستوں. انسان کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، انسان کے جسم میں حیا آ جاتی ہے اور انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے. یہ تقوی ہے. ایک بندہ بیچ مارکیٹ میں دکان ہوگی، اس کی دائیں بائیں ہر طرف بدنظری کا ماحول ہوگا، نامحرم عورتیں ہوں گی، گناہ کے 20 مواقع ہوں گے اس کے پاس. یقین کریں جب متقی ہو، چاہے عین شباب اور نوجوانی کی عمر میں ہو، اس کی سوچ میں گندگی نہیں آتی. یہ سوچ جب گندی ہو جائے نا تو اس کا تعلق پھر جوانی اور بزرگی اور بڑھاپے سے نہیں. پھر انسان مسجد میں بیٹھا ہوگا، صف اول میں ہوگا، قرآن کے سامنے ہوگا، الٹا سیدھا سوچ رہا ہو. تقوی طہارت زندگی اور مزاج میں آ جائے، اللہ کا خوف غالب ہو. انسان کہیں بھی بیٹھے، کہیں بھی جائے، کہیں بھی رہے، یہ سوچ کر جائے کہ اللہ کی نگاہ میں ہوں، میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، کل اس کا جواب بھی دینا ہے، حساب بھی دینا ہے. جب تقوی زندگی میں آئے تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. جب ایمان کے ساتھ تقوی آ جائے گا، کیا فرمائے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ایسے بندے پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. زمین نہیں، آسمان کی بھی برکتیں کھل جائیں گی اس وقت. یہ تقوی اور طہارت ہماری زندگی میں آئے، سوچ پاک ہو جائے، خیالات پاک ہو جائے، بات چیت پاک ہو جائے. آج دیکھیں نا نوجوان ساتھی بیٹھیں گے، کیا موضوع ہوں گے ہمارے، ایک دوسرے کو بلائیں گے تو ہمارے پاس الفاظ اور تعبیرات کیا ہے. آپ کہیں جا رہے ہوں گے، ایک یہاں سے اس کو بلائے گا تو کوئی گالی دے رہا ہوگا، وہ اس کو آواز دے گا تو کوئی گالم گلوچ کر رہا ہوگا. مالک ملازم کو کام کے لیے کہہ رہا ہے تو نعوذ باللہ کوئی غلط انداز سے بات کر رہا ہے. ہر طرف ہمارے ہاں ایک برا ماحول سا بن جاتا ہے. وہ الفاظ کی طہارت، تعبیرات کی صفائی ستھرائی، ایک دوسرے سے بات چیت کا اچھا انداز، یہ آہستہ 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 اندر کی زندگیوں سے نکل رہا ہے. پھر ادب آداب سے خالی ہو گئے. تو کتنی باتیں ہو گئی دوستوں؟ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات فرمائی کہ جب انسان گھر میں داخل ہو، یہ بڑی اہم بات ہے آسان لیکن بڑی اہم. گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرتا ہوا داخل ہو. جب بندہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہوا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا جو امتی گھر جائے
اور داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کے مسکرائے، پھر سلام کرے، اس کے رزق کی ضمانت اللہ لے لیتے، رزق کی ضمانت لے لیتے۔ اب دیکھیں کبھی توجہ بھی نہیں جاتی اس طرف، لیکن ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے، باہر کی تھکاوٹ کا بوجھ ہوتا ہے، باتوں کا ایک سوچ دماغ پر ہوتی ہے، تو بس ایسے ایک فوجی کی طرح اندر داخل ہو رہے، سلام دعا تو پیچھے رہ گئی ہے جی۔ تو بھائی جس طرح باہر کی دنیا میں سلام ہے، گھر والوں کو بھی سلام ہے، یہ عادت ہونی چاہیے۔ گھر کے دروازے سے سیدھا پیر جب رکھے، مسنون دعا پڑھے، یاد کرنی چاہیے، اور سب سے پہلا کام پھر کیا کرے، سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چاہے دروازے پر مستورات ہو، بچے ہوں، بہن بھائی ہو، کوئی بھی آیا ہو، لیکن یہ ایک مومن کی زندگی کی عادت بن جائے، عادت بن جائے کہ یہ سلام کرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ بڑا قیمتی اور پاک عمل ہے۔ چھٹی بات فرمائی کہ جب کوئی شخص چاشت کی نماز کی پابندی کرے، کون سی نماز؟ چاشت کی۔ چاشت کی نماز کب ہوتی ہے دوستو؟ جب سورج اچھی طرح چڑھ جائے آسمان پہ۔ آج کل جیسے آپ سمجھے کہ 10 بجے کے بعد کا جو وقت ہے، 10:30، 11، 11:30 بجے، یہ جو وقت ہے نا، اس میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، آج کل جو اعتکاف والے ساتھی اٹھتے ہیں 11:30 بجے، چاش کے نوافل ہم پڑھتے ہیں۔ یہ چاش کے نوافل بڑے طاقتور نوافل ہے دوستو، اس کو حدیث پاک میں صلاۃ الضحیٰ فرمایا، اور اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل ہیں دوستو، بڑے عجیب و غریب فضائل ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی فضیلت اس کی یہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو بندہ چاشت کے وقت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اس کی مال کی تنگ دستی اللہ پاک ختم کر کے اس کو برکت میں تبدیل کر دیتے، مال کی تنگ دستی چلی جاتی۔ اب وہ دیکھیں وہ وقت بھی ایسا ہے، عام طور پہ اگر آج ہم غور کریں، ہمارے ہاں زیادہ تر طبقہ جو کام پہ جاتا ہے وہ کس وقت اٹھتا ہے؟ یہی 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے۔ اب تو تقریباً یہ معاملات ہو گئے۔ اب یہ وقت اٹھ کر اگر ہم اس کو بہت آسانی سے قیمتی بنا سکتے ہیں، وضو ویسے ہی کرنا ہے، کپڑے ویسے ہی پہننے، صاف ستھرا ہونا ہے، نکلنے سے پہلے بس مصلی بچھا کر زیادہ نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، چاش کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ یقین کریں یہ معمولات زندگی کا حصہ بنیں گے، یہ حقیقی رزق کو بابرکت بنا کر ہم تک پہنچائیں گے۔ 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات فرمائی کہ انسان کے اندر صلہ رحمی ہو رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مزاج ہو۔ اب دیکھیں صلہ رحمی انسان بعض دفعہ کرتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن غیروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی آج کل بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ قابو میں نہیں آتے، ہے نا، اپنے قابو میں نہیں آتے۔ آپ ان کو سونے کا نوالا بھی منہ میں کھلا دیں اور گھر کے دروازے سے نکلیں تو پیٹھ پیچھے وہی آپ کی غیبت شروع کر دے گا، آپ کو پتہ بھی چلے گا، کوئی آ کے آپ کا خیر خواہ آپ کو بتا بھی دے گا کہ آپ نے جس کے ساتھ اچھا کیا نا وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اپنوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اسی لیے تو فضیلت اتنی بڑی ہے نا۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کرنے کے بعد سامنے والے سے صلے کی امید نہ رکھے، اللہ سے رکھے۔ دنیا کیا تعریف کرے گی اور دنیا کیا دے دے گی ہمیں؟ چاہے منہ پر 1-2-4 تعریف کے کلمات کہہ بھی دیں، نہ بھی کہیں، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج
اس چیز کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ بہنیں پریشان ہوتی ہیں, ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. سگے بھائی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں, ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. بعض دفعہ والدین تک بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ہم نہیں کرتے. پورے شہر میں راشن بانٹ رہے ہوں گے, خیال کر رہے ہوں گے, افطاری کروا رہے ہوں گے, ماہانہ خرچ دے رہے ہوں گے, کئی جگہوں پہ ڈونیشن دے رہے ہوں گے, قریبی رشتہ داروں کو پلٹ کر نہیں پوچھتے. یہ ایک کمزوری ہے, اور اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہوں نے بہت دل دکھایا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اصل کمال یہ ہے کہ انسان ان باتوں سے قطع نظر کرے. دیکھیں نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں مکہ سے نکالے گئے, کتنی تکلیفوں میں گئے, اور نکالنے والے کوئی غیر تو تھے نہیں, اپنے تھے, سگے تھے, سب قریش اور بنو ہاشم کے تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے 10 ہجری فتح مکہ کے موقع پر, اب مکہ فتح ہوا, سب کچھ ہو سکتا ہے, بدلہ لے سکتے ہیں, سب کے سر جھکے ہوئے ہیں, سب نادم شرمندہ کھڑے ہوئے ہیں. پیغمبرانہ صفات سیکھنے کی ضرورت ہے. پیغمبرانہ صفات کیا تھی؟ جب آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا نا, آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جا کے کنویں میں پھینکا, مارنے کی پوری کوشش کی, اپنے حساب سے تو مار دیا, لیکن اللہ کی شان وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے بھی ہوئے, مصر کے بادشاہ بھی بنے, اللہ کے نبی بھی بنے, سب کچھ ہوا. اب جب بھائی آئے, باقی بھائی شرمندگی کے ساتھ, تو سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, میرے بھائیوں پریشان نہ ہو, آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں, کوئی ملامت نہیں, سب اللہ کے لیے معاف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو وہ سارے رشتہ دار سر جھکائے کھڑے. آپ نے فرمایا میں بھی وہ کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم, سب اللہ کے لیے معاف. اصل تو قربانی یہ ہے نا دوستوں, تو صلہ رحمی ہماری مزاج کا حصہ بن جائے. اپنوں کی خبرگیری رکھیں, ان کا خیال رکھیں. آپ کو لگے کہ آپ کا سامنے آنا اچھا نہیں ہے, کسی ذریعے سے ان کے ساتھ اچھا کر لیں, لیکن ضرور کریں. اس سے اللہ رزق میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. 8ویں بات فرمائے شکر گزاری کی عادت. شکر گزاری کی عادت. لئن شکرتم لازیدنکم, یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. تم شکر گزار بن جاؤ, لازیدنکم, 3 تاکیدیں استعمال ہوئی, لام تاکید, نون تاکید, کم تاکید. 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ فرما رہے میں ضرور بالضرور تمہارے مال کو بڑھا دوں گا. تم شکر گزار بن جاؤ. شکر گزاری عادت. ہر ساتھی کو ایسا لگتا ہے میرے پاس بہت کم ہے, اس کے پاس زیادہ ہے, اس لیے کہ نظر اپنے سے اوپر والے پر رکھی ہوئی. تو کپڑا اپنا دیکھیں گے, پھر اچھے والے کا دیکھیں گے تو اپنا آپ کم لگے گا. اپنی سواری کو دیکھیں گے, پھر سڑک سے گزرتی ہوئی بڑی گاڑی کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی بری لگے گی. اپنے گھر کو دیکھیں گے, پھر جا کے کسی بڑے گھر کو دیکھیں گے تو اپنا گھر چھوٹا لگے گا. اس سے شکر گزاری کی عادت کہاں مزاج میں آئے گی؟ آج جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ لکھا, آج کے انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں پچھلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی. نہیں تھی نا, وہ یہی اونٹ, گدھوں اور خچر اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے. آج تو انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے, سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے, یہاں سے وہاں گیا, تھوڑے سے اسباب زیادہ ہو گئے جا کے جہاز کی سیٹ سنبھال لیتا ہے, ریل گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں نہیں, شکر گزاری. 9ویں بات فرمائی کہ انسان والدین کی فرما برداری کرے. دیکھیں, ماں باپ کی فرما برداری,
یہ وہ چابی ہے دوستوں، وہ چابی ہے جو رزق کے برکت کے دروازے کھول دیتی. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ضابطہ ہے. دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. فرمایا جو شخص دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ وسعت ڈالتے ہیں. جو شخص دنیا میں اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے، بہنیں جو شادی ہو کے چلی جاتی ہیں، جو اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور جو شخص اپنے اساتذہ کا خیال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور یہ باتیں ہم نے تو کتابوں میں پڑھی، لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہم نے ایسے کئی حضرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. والدین کی خدمت کرنے والا کبھی دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوگا، اس کو اللہ ضرور دیتے ہیں پھر رزق. اپنی بہنوں کی خدمت کرنے والا عزت کے لیے پریشان نہیں ہوگا، اللہ اس کی بے عزتی سے حفاظت کرتے ہیں. پھر اساتذہ کی خدمت کرنے والے کی عمر اللہ پاک برکت والی کر دیتے ہیں، یہ لمبی عمر جیتا ہے، خوب دین کے کام کر کے چلا جاتا ہے. تو ماں باپ کی فرما برداری ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. 9 باتیں ہو گئی. آخری بات جو آج کے خلاصے میں بھی آئی ہے، کوئی بتا دے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت آئی تھی نا بات. سورہ واقعہ کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے، سورۃ الواقعہ. اس سورت کی بہت بڑی برکت ہے، اور جب بندہ اس کو روز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تنگ دستی سے بچاتے ہیں، اس کی نسلوں کی رزق میں اللہ برکت ڈال دیتے. اب دیکھیں یہ کام، اس میں کوئی ایسا کام نہیں آیا جو 10 باتیں آپ کے سامنے آئی کہ جس کے بارے میں انسان کہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہو گیا، پتہ نہیں یہ میں کیسے کروں گا. نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، استغفار میں کون سا لائن میں لگنا ہے اور فیس واؤچر کٹوانا ہے، ہمیں وہ تو کرنا ہے. تقوی طہارت اختیار کی چیز ہے نا، انسان اپنے آپ کو متقی بنا لے، پرہیزگار بنا لے انسان اپنے آپ کو. تو ان 10 باتوں میں وہ کون سی بات ایسی ہے جو انسان کے لیے مشکل ہے؟ وہ مکہ مکرمہ میں حرم مکی میں بڑے مشہور شیخ ہیں جن کا اردو میں بیان ہوتا ہے، کوئی جانتا ہے؟ شیخ مکی صاحب ہے نا، شیخ محمد مکی. تو کتنے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں اردو میں نا. تو حضرت ایک دفعہ وہ حج کی تربیت حج کے ایام میں بیان فرما رہے تھے، تو بڑی اللہ نے بڑا ملکہ دیا ہے حضرت کو سمجھانے کا. تو فرمانے لگے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی میں حج کیسے کروں گا، اتنا مشکل کام ہے کیسے کروں گا. کہا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ حج میں کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے حج میں. دیکھیں نا 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے تو مکہ کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ مینا میں 3 دن بیٹھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، لیٹنا ہے. عرفات جا کے بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، دعا کرنی ہے. مزدلفہ آ کے رات گزارنی ہے، سونا ہے، دعا کرنی ہے. 10 کو پھر مینا آنا ہے. اور اب اصل بات جو حضرت نے فرمائے، اکاب مینا آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جی صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے کچھ دیر کے لیے، پھر انشاءاللہ ذکر اور دعا ہوگی. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ وصول کر لیں، ہاتھ اٹھائیں تاکہ ساتھی ان تک پہنچا دے. بھائی سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا لیں. عدنان التراش دروازے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم.
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وعلى. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. پڑھیں اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ 4، سلاسل 4، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن آواز معتدل ہو، بہت زیادہ چیخ و پکار نہ ہو، بس اتنی ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اپنے کان تک جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, سروں کو جھکا لیں گے, آنکھیں بند کر دیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات, فیوزات, تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل, کچیل, زنگ, ظلمات, قدورات, گندگی سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی, ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی, رحمت
رحمت کے اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، یہ بات کی بریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کی بریا کو گوارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے ختم اور دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے، دنیا کے ہر طرح کے فتنوں سے، یا اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے بڑوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، ابھی اس مجلس میں جتنے ساتھی بیماری کی کیفیت میں ہیں، یا اللہ سب کو اس رمضان المبارک کی برکت سے، اس عشرے کی برکت سے، اس مبارک رات کی برکت سے، اس مبارک مجلس کی برکت سے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کی عمر میں، صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ سب کو جوڑ کے نیک رشتے غیب سے یا اللہ مہیا فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کو، تمام مسجدوں کو، دین کے تمام محنتوں کو، شعبوں کو قیامت تک کے لیے یا اللہ قبول فرما دے۔ یا اللہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ یہاں کے تمام سلسلوں کا فیض تا قیامت ان کی قبر میں، ہمارے والدین کو، اساتذہ اکرام کو، تمام مرحومین کو، کل امت کو یا اللہ قیامت تک نصیب فرما دے۔ ہر جانب سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، باغیزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیروں سے یا اللہ ہم سب کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل اور یہود کو اپنے غیظ و غضب سے ہلاک فرما دے۔ یا اللہ نیست اور نابود فرما دے۔ حرمین الشریفین کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ وہاں جانے والوں کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جتنے حاضرین ہیں، جن کے دلوں میں وہاں تک جانے کی خواہش ہے، ہر ایک خواہش رکھتا ہے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے وہاں تک جانا نصیب فرما دے۔ یا اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ دین کی جتنی محنتیں یا اللہ اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، تمام محنتوں میں یا اللہ اپنی مدد و نصرت کو شامل حال فرما دے۔ سب کی ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔